ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک دولت مند سوداگر رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت سمجھدار اور خوبصورت۔ سوداگر کی بیوی بہت عرصہ ہوا مر چکی تھی اور اب اتنے بڑے گھر میں یہی باپ بیٹی رہا کرتے تھے۔ جب سوداگر کی بیٹی جوان ہوئی تو باپ نے اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرنا چاہی جو اس سے دگنی عمر کا تھا۔ لڑکی کو ایسے بوڑھے آدمی سے شادی کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ہرگز اس بڈھے سے شادی نہیں کرے گی۔ سوداگر نے بیٹی کو سمجھایا کہ بوڑھا بہت امیر ہے اور اس سے شادی کر لینے کے بعد اس کی تمام جائیداد ہمارے قبضے میں ہوگی، مگر لڑکی نے اپنے باپ کی ایک نہ سنی۔ باپ بہت لالچی اور پتھر دل تھا، اسے اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے بیٹی کو مکان میں قید کر دیا۔ جب بھی سوداگر مکان سے باہر جاتا، کمرے کے بڑے دروازے پر تالا ڈال دیتا۔ بہت دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر لڑکی نے اس قید سے آزاد ہونے کی ایک انوکھی تدبیر سوچی۔ اس نے ایک روز باپ سے کہا، ابا جان، میں آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتی۔ جس بوڑھے شخص سے آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں اسے اس شرط پہ اپنا شوہر مان لوں گی کہ آپ میری ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کریں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر سوداگر نہایت خوش ہوا اور فوراً بول اٹھا، ہاں ہاں بیٹی، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ جہاں میں چاہتا ہوں وہاں تم شادی کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ اب جلد بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، ابا جان، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے 1000 اشرفیاں دیں تاکہ میں ایک ایسا شمعدان بناؤں جس میں 40 شمعیں روشن کی جا سکتی ہوں۔ 1000 اشرفیاں اور سونے کا شمعدان؟ باپ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ابا جان، میں ایسے ہی شمعدان بنوانا چاہتی ہوں۔ مہربانی کر کے آج ہی سونار کو بلوائیے تاکہ میں اسے ہدایات دے دوں۔ اسی دن سوداگر نے ایک ماہر سونار کو بلایا اور کہا کہ جیسے شمعدان میری بیٹی بنوانا چاہتی ہے، جلد سے جلد بنا کر دو، اور دیکھو اجرت کی بالکل بھی فکر نہ کرنا، بس چیز میری بیٹی کی پسند کے مطابق ہونی چاہیے۔ سونار نے کہا کہ جناب، آپ فکر ہی نہ کریں، میں ان کی ہدایت کے مطابق ہی کام کروں گا۔ تب سوداگر کی بیٹی نے سونار کو ہدایت کی کہ جب شمعدان بناؤ تو اس کے اندر اتنی جگہ رکھنا جہاں میں آسانی سے چھپ سکوں۔ اس میں ایسا دروازہ بھی بنانا جسے میں اندر ہی سے جب چاہوں کھول لوں اور جب چاہوں بند کر دوں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے سونار کو ایک قیمتی ہیرا دیا اور اس سے کہا کہ اس خفیہ دروازے کا ذکر سوداگر سے ہرگز بھی نہ کرنا۔ 1000 سونے کی اشرفیاں اس ہیرے کے علاوہ سونار کو دی گئیں، جنہیں پگھلا کر سونے کا شمعدان اسے بنانا تھا۔ چند روز بعد سونار نے سونے کا بہت بڑا اور نہایت خوبصورت شمعدان سوداگر کے گھر پہنچا دیا۔ لڑکی نے اپنے باپ کی آنکھ بچا کر اس کا خفیہ دروازہ کھولا اور اس میں 1 ہفتے کی خوراک اور پانی کا ذخیرہ چھپا دیا۔ پھر اگلے روز جب باپ نے بیٹی سے کہا کہ میں نے تمہاری خواہش اب پوری کر دی ہے، تمہیں بھی اب اپنے وعدے کے مطابق اس بوڑھے دولت مند سے شادی کر لینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، تب لڑکی نے گردن جھکا لی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سوداگر نے ان آنسوؤں کا بالکل بھی خیال نہ کیا۔ اس نے سوچا، سبھی لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتے وقت رویا کرتی ہیں۔ وہ اس وقت اٹھ کر اس بوڑھے کو اطلاع دینے چلا گیا کہ شادی کا انتظام کرو۔ باپ کے باہر جاتے ہی لڑکی نے اپنے جوتے اتار کر مکان کے اندر بنے ہوئے کنویں کی منڈیر پر رکھے اور خود شمعدان کا دروازہ کھول کر اس کے اندر چھپ گئی۔ باپ شام کو واپس آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بیٹی کا کہیں نشان نہ پایا۔ مکان کا چپا چپا گوشہ گوشہ چھان مارا، لیکن بے سود۔ آخر اس کی نگاہ کنویں کے منڈیر پر پڑے ہوئے جوتوں کی طرف گئی۔ وہ ایک دم دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس نے سمجھا لڑکی شادی کے خوف سے کنویں میں ڈوب کر مر گئی۔ ہائے میرا بیڑا غرق ہو، اس نے اپنے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں ہی اپنی بیٹی کا قاتل ہوں۔ اسے میں نے ہی کنویں ڈوب جانے پر مجبور کیا ہے۔ اگر وہ اس بوڑھے امیر سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی تو کیا حرج تھا، میں اس کی شادی کسی اور نوجوان سے کر دیتا۔ ہائے ہائے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور میرے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ چپ ہوا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اگر شہر کے کوتوال کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی ہے اور پولیس کے سپاہیوں نے آن کر لاش کنویں میں سے نکال لی، تو نہ صرف شہر بھر میں سخت بدنامی ہوگی بلکہ ہو سکتا ہے بادشاہ اسے قید کر کے سزا بھی دے رہے۔
لہٰذا خاموش ہی رہنا بہتر تھا۔ اگر کوئی بیٹی کے بارے میں پوچھے گا بھی تو کہہ دوں گا کہ وہ اپنی پھپھی کے پاس دوسرے شہر میں چلی گئی ہے۔ لیکن سوداگر کی خوش قسمتی تھی کہ کسی نے بھی اس کی بیٹی کے یوں گم ہو جانے کے بارے میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ مگر سوداگر کے دل پر ایسا صدمہ تھا کہ جو ہی وہ اپنے کام کاج سے فرصت پا کر گھر میں داخل ہوتا، پیاری بیٹی کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی اور وہ منہ چھپا کر دیر تک چپکے آنسو بہاتا رہتا۔ سونے کا وہ بڑا سا شمعدان سوداگر کے رنج میں اور اضافہ کرتا۔ کس شوق سے میری پیاری بیٹی نے یہ شمعدان بنوایا تھا، اسے ایک دفعہ بھی اس میں شمع روشن کرنا نصیب نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر سوداگر کی ہچکی بند ہو جاتی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ شمعدان سنار کو واپس کر دے اور اس سے کہے کہ اسے بیچ کر جو قیمت ملے وہ مجھے دے دے۔ شمعدان نہایت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ سنار خوشی خوشی اسے اٹھوا کر اپنی دکان میں لے گیا اور شیشے کی ایک الماری میں بنوا کر اس میں سجا دیا۔ اسی روز بادشاہ کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو کر صرافہ بازار میں کچھ زیور خریدنے آیا۔ ان دنوں اس کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اپنی ہونے والی دلہن کے لیے اپنی پسند کا زیور خریدنا چاہتا تھا۔ سونے کے اس شمعدان پر شہزادی کی نگاہ پڑی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ایسا شمعدان تو شاہی محل میں بھی نہ تھا جس میں 40 شمع روشن ہوں۔ شہزادے نے منہ مانگی قیمت دے کر شمعدان خریدا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے احتیاط سے محل میں لے جاؤ اور خاص اس کمرے میں سجا دو جہاں ہم سویا کرتے ہیں۔ غلاموں نے شمعدان لے جا کر شہزادے کی شاندار خوابگاہ میں مسحری کے نیچے ہی سجا دیا۔ اس شمعدان کے آنے سے خوابگاہ کی شان ہی دوبالا ہو گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ شہزادے کی عادت تھی کہ وہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا اپنی خوابگاہ ہی میں کھایا کرتا تھا۔ جس روز شمعدان اس کے کمرے میں رکھا گیا، اس روز اس نے محسوس کیا کہ جو کھانا سونے چاندی کے برتنوں میں اس کے لیے لا کر رکھا گیا تھا اس میں سے کئی پلیٹیں خالی پڑی ہوئیں۔ پھل بھی پہلے سے کم دکھائی دیتے ہیں اور 1-2 روٹیاں بھی غائب ہیں۔ شہزادہ حیران تو ہوا لیکن اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ مگر جب صبح ناشتے پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ دودھ کا پورا بھرا ہوا گلاس آدھا دکھائی دیا اور 4 ابلے ہوئے انڈوں میں سے صرف 2 باقی رہ گئے اور ناشتے کے 3 سیبوں میں سے 1 غائب، تو شہزادے نے ناشتہ لانے والے غلام سے پوچھا کہ یہ گڑبڑ کس نے کی ہے؟ غلام سخت خوفزدہ ہوا اور اس نے ادب سے کہا، عالی جاں، آپ کے ناشتے یا کھانے میں گڑبڑ کرنے کی بلا کسے جرأت ہو سکتی ہے؟ ضرور یہ کسی آصف کا کام ہے۔ آصف؟ شہزادہ چلایا، آصف کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو کبھی ایسی شکایت دیکھی نہ سنی۔ خیر آئندہ خیال رکھا جائے۔ لیکن ساری تدبیریں ناکام ہوتی رہیں۔ ہر رات اور ہر صبح شہزادے کے ناشتے اور کھانے میں سے 1 روٹی، 1 پھل یا انڈا ضرور غائب ہو جاتا اور کبھی کبھی تو دودھ سے بھرا ہوا پورا گلاس خالی ہی ملتا۔ شہزادہ غلاموں پہ ناراض ہوتا، انہیں سزا دینے کی دھمکی دیتا، مگر روزانہ ایسی ہی پراسرار شرارتیں ہوتی رہتی۔ ایک روز صبح شہزادے کی آنکھ کھلی اور غلام اس کے سامنے ناشتہ لے کے آیا تو شہزادے نے دیکھا کہ پلیٹوں میں ہر چیز صحیح اور پوری ہے۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ ناشتہ میز پر رکھ کر چلا جائے۔ اس کے بعد اس نے غسل خانے میں جا کر ہاتھ منہ دھویا اور پھر اپنی خوابگاہ میں آیا۔ آتے ہی اس کی نظر ناشتے کے برتنوں پہ پڑی۔ حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید غلام ٹھیک ہی کہتا ہے، ضرور اس کمرے میں کسی بھوت پریت نے ڈیرا جما لیا ہے۔ ناشتے میں سے چیزیں غائب کر دینا اسی کی حرکت ہے۔ شہزادے نے دیکھا کہ 4 انڈوں میں سے 1 انڈا غائب ہے، دودھ کا گلاس آدھا رہ گیا ہے اور 2 سیب بھی غائب ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ڈر کر اس کمرے ہی کو خالی کر دیتا اور اس میں اکیلے سونے کا تو خیال ہی نہ لاتا۔ لیکن وہ بڑا بہادر شہزادہ تھا۔ اس نے سوچا یہ ایک ایسا بھوت ہے جو ہم انسانوں کی طرح ناشتے اور کھانے کا شوق رکھتا ہے، اسے پکڑنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات جاگ کر کاٹے گا اور دیکھے گا کہ یہ پراسرار بھوت آتا کدھر سے ہے۔ وہ جھوٹ موٹ اپنی مسری پر لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات ہوئی تو اس کے کانوں میں عجیب سی آواز آئی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر سرہانے کی طرف دیکھا۔ سونے کے شمعدان میں سے ایک شگاف بن رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شگاف میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ اس نے سوئے ہوئے شہزادے کو ایک نظر دیکھا، پھر اس میز کی طرف دبے پاؤں بڑھی جس پر شہزادے کے لیے رات کا کھانا چنا رکھا تھا اور جو شہزادے نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا۔ لڑکی کرسی پر بیٹھ گئی اور جلدی جلدی کھانا ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شہزادہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر لڑکی کو دیکھ لیتا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی نے اپنا پیٹ بھر لیا، پھر دبے پاؤں شمعدان کی جانب آئی۔ اس میں داخل ہوا ہی چاہتی تھی کہ شہزادے نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔
شہزادے نے اسے اٹھا کر مسیری پہ ڈالا، منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ کون ہو تم؟ شہزادے نے پوچھا۔ کوئی روح، پری یا آدمی کی طرح اس دنیا میں رہنے والی ایک لڑکی؟ میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، اور پھر شہزادے کو اپنی دکھ بھری کہانی کہہ سنائی۔ شہزادے کے دل پر بہت اثر ہوا، اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، کیا ہی اچھا ہو اگر اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے، لیکن یہ بات ابھی اس نے دل ہی میں رکھی تھی۔ شہزادے نے سوداگر کی بیٹی کو اس شمعدان میں چھپائے رکھا۔ جب ساری دنیا نیند کے مزے لینے لگتی تو لڑکی باہر نکلتی اور صبح تک شہزادے سے باتیں کرتی رہتی۔ پھر جو ہی مشرق سے سورج کی پہلی کرن کمرے میں جھانکتی، وہ دوبارہ شمعدان میں داخل ہو جاتی۔ ایک رات جب شہزادہ اور سوداگر کی بیٹی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اچانک ایک کنیز محل کے اس حصے میں آئی جہاں شہزادے کی خوابگاہ تھی۔ اس کے کانوں میں باتیں کرنے کی آوازیں آئیں تو ایک دم رکی، سوچنے لگی کہ شہزادہ اپنی خوابگاہ میں اکیلا سوتا ہے، اس وقت وہاں دوسرا کون ہے؟ یہ سوچ کر وہ دبے پاؤں شہزادے کی خوابگاہ کے قریب گئی اور دروازے کے ایک سوراخ سے جھانکنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ شہزادے کی مسیری کے نزدیک کرسی پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تماشا دیکھ کر کنیز کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اس نے اسی وقت دوسری کنیز کو خبر دی، دوسری نے تیسری سے ذکر کیا اور تیسری نے چوتھی کے کان میں پھونکا۔ غرض صبح ہوتے ہوتے یہ خبر تمام محل میں مشہور ہو گئی۔ آخر ہوتے ہوتے اس شہزادی نے بھی سن گن پا لی جس کی شادی شہزادے سے ہونے والی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی شہزادی حسد کے مارے جل بھن گئی اور انگاروں پہ لوٹنے لگی۔ اس نے چپکے سے ایک کنیز کو اپنے پاس بلایا اور نام کا لالچ دے کر کہنے لگی، اگر تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں یہ معلوم کر کے بتا دے کہ وہ شہزادے کی خوابگاہ میں کیسے آتی ہے اور کہاں واپس جاتی ہے تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ کنیز بہت مکار اور چلاک تھی۔ اس نے شہزادی سے وعدہ کیا کہ 1-2 روز میں اچھی طرح سراغ لگا کر اطلاع دے گی۔ اس دن سے کنیز شہزادے کی خوابگاہ کے آس پاس پھرتی رہتی۔ جب آدھی رات قریب آئی تو وہ بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتی ہوئی شہزادے کی خوابگاہ کے پاس پہنچی اور دروازے کے سوراخ سے آنکھیں لگا کر جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ چند لمحے بعد سونے کی شمعدان میں بنا ہوا ایک خفیہ دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے وہی حسین لڑکی نکل آئی۔ اس نے باہر نکلتے ہی پہلے تو کھانا کھایا، پھر کرسی پر بیٹھ کر شہزادے سے باتیں کرنے لگی۔ کنیز برابر دروازے سے آنکھ لگائے کھڑی دیکھتی رہی۔ یوں ہی مشرق میں اجالا ہوا اور مرغ اذانیں دینے لگے، وہ لڑکی کرسی سے اٹھی، شمعدان میں داخل ہوئی اور کھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ کنیز دوڑی دوڑی گئی، شہزادی کو سارا قصہ نمک مرچ لگا کر سنایا اور اپنا انعام طلب کیا۔ شہزادی نے انعام دینے کے بجائے ایک کانٹا کنیز کے منہ پر مارا اور ناراض ہو کر بولی، دفع ہو جا کم وقت میرے سامنے سے، بھلا یہ بھی کوئی ایسی انوکھی خبر ہے اس پر میں تجھے انعام دوں گی؟ کنیز اپنا سا منہ لے کر چلی گئی، اس کے سوا اور کرتی بھی کیا۔ ادھر شہزادی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے ایک عجیب تدبیر سوچی۔ ایک دن اس نے سنا کہ شہزادہ اپنے لو لشکر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ شہزادی کو اس کی خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہزادے کے روانہ ہوتے ہی اس نے اپنا ایک غلام شاہی محل میں ملکہ کے پاس بھیجا۔ اس غلام نے یہ پیغام دیا کہ آج رات شہزادی کی چند سہیلیاں ایک دعوت میں آنے والی ہیں اور شہزادی کو اپنا کمرہ روشن کرنے کے لیے ایک بڑے لیمپ کی ضرورت ہے۔ اس نے سنا ہے کہ شہزادے کی خوابگاہ میں سونے کا ایک بڑا لیمپ موجود ہے، نہایت مہربانی ہو اگر یہ لیمپ ایک رات کے لیے دے دیا جائے۔ ملکہ یہ پیغام سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اصل میں شہزادہ شکار پر جانے سے پہلے سب کو منع کر گیا تھا کہ کوئی غلام یا کنیز اس کی خوابگاہ میں داخل نہ ہو، وہاں رکھی ہوئی کسی چیز کو ہرگز نہ چھیڑا جائے اور سونے کا وہ شمعدان جس جگہ رکھا ہے وہیں رہنے دیا۔ جب غلام نے جواب مانگا تو ملکہ نے کہا کہ وہ لیمپ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سن کر شہزادی روتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، جہاں پناہ دیکھیے میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کی جا سکتی، حالانکہ کچھ عرصے بعد میری شادی شہزادے سے ہو جائے گی، پھر میں خود بخود اس کی ہر چیز کی مالک بن جاؤں گی۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے سونے کے شمعدان کی ضرورت ہے، وعدہ کرتی ہوں کہ صبح ہوتے ہی واپس شہزادے کی خوابگاہ میں بھجوا دوں گی۔ بادشاہ سلامت نے غلاموں کو حکم دیا کہ شمعدان شہزادے کے کمرے سے اٹھا کر شہزادی کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اسی وقت شمعدان شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ مکار شہزادی نے اپنے کمرے میں شمعدان رکھوایا اور 40 کی 40 شمعیں ایک دم جلا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان جلتی ہوئی شمعوں کی گرمی سے شمعدان کا اندر کا حصہ خوب تپنے لگا۔ بے چاری سوداگر کی لڑکی نے جل جانے کے خوف سے مجبور ہو کر دروازہ کھولا
اور باہر نکل کر بھاگی، لیکن زیادہ دور نہ جا سکی اور وہیں کمرے کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی نے قریب جا کر دیکھا، وہ سمجھی لڑکی مر چکی ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے حبشی غلام کو طلب کیا اور کہنے لگی، دیکھو اس مری ہوئی لڑکی کو کسی کپڑے میں باندھو اور قلعے کے باہر پانی سے بھری ہوئی خندق میں پھینک دو، خبردار کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ غلام نے سوداگر کی بیٹی کو کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا، اس کا پشتارا سا بنا کر کندھے پہ ڈالا اور پانی سے بھری ہوئی گہری خندق میں پھینک کر واپس آ گیا۔ ادھر پانی میں گرتے ہی سوداگر کی بیٹی کو ہوش آ گیا۔ اس نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ خدا کی قدرت، ادھر سے ایک بوڑھے ماہی گیر کا گزر ہوا۔ اس نے لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی اور خندق کی طرف دیکھا تو لڑکی ڈوبتی نظر آئی۔ بوڑھے مشیرے نے خندق میں چھلانگ لگائی۔ وہ بہترین تیراک تھا۔ وہ لپکا ہوا گیا اور سوداگر کی بیٹی کو گھسیٹ کر خندق کے کنارے لے آیا۔ پھر اسے اپنے گھر لے گیا اور حال احوال پوچھا، مگر اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ بابا میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج سے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ سوداگر کی بیٹی بوڑھے ماہی گیر کے گھر رہنے لگی۔ اب شہزادے کا قصہ بھی سنیے کہ جب وہ شکار کھیل کر محل میں واپس آیا تو اس پر کیا بیتی۔ اس نے دیکھا کہ سونے کا شمعدان اپنی جگہ بدستور رکھا ہے، مگر اس کا خفیہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور لڑکی غائب ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادے کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ اس نے غضبناک ہو کر لونڈی اور غلاموں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ اس کو کس نے ہاتھ لگایا تھا، لیکن کسی نے اسے کچھ نہ بتایا۔ سب یہی کہتے رہے کہ حضور ہم نے آپ کے شمعدان کو ہرگز ہاتھ نہیں لگایا۔ آخر پریشان ہو کر شہزادہ اپنے کمرے میں گیا اور مسیری پہ لیٹ کر خوب رویا۔ اس رات اس نے کھانا پینا، سیر و تفریح، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا۔ روز بروز اس کی حالت بگڑتی گئی اور وہ چند ہی دن میں یوں دکھائی دینے لگا جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے پیارے بیٹے کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ ملک بھر کے حکیموں اور طبیبوں اور سیانوں کو بلا کر شہزادے کا علاج کرایا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر شہزادے نے ایک دو دن اور کچھ نہ کھایا پیا تو اس کی جان بچنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسے کھلانے پلانے کی 1000 کوششیں کی گئی مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر بڑا دانا اور عقل مند تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ ایک تدبیر اس کلام کے ذہن میں آئی ہے، جس پر عمل کیا جائے تو ممکن ہے ہم شہزادے کو کچھ کھلانے پلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ جلدی بیان کرو، وہ تدبیر کیا ہے؟ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، وہ تدبیر یہ ہے عالی جاں کہ تمام سلطنت میں منادی کروا دی جائے کہ ہر شخص، خواہ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، اپنے شہزادے کی جان بچانے کے لیے کھانے یا پینے کی کوئی چیز تیار کرے اور میں محل میں لے کر آئے۔ ہو سکتا ہے اپنی رایا کی یہ محبت دیکھ کر شہزادہ فاقہ توڑنے پر مجبور ہو جائے۔ بادشاہ کو یہ تدبیر پسند آئی۔ اسی دن تمام سلطنت میں منادی کرا دی گئی اور گلی گلی، کوچے کوچے ڈنڈورچیوں نے ڈنڈورا پیٹ دیا کہ حکم خدا کا، ملک بادشاہ کا، تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ شہزادے کی جان بچانے کے لیے کھانا پکائیں اور خود لے کر محل میں حاضر ہو جائیں۔ شاید کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا شہزادے کو پسند آئے اور اسے کھا کر اپنا فاقہ توڑ دے۔ رایا کو شہزادے سے بہت محبت تھی اور سبھی اس کی بیماری سے فکر مند تھے۔ یہ اعلان سنتے ہی کیا عورت کیا مرد سب کھانا پکانے میں لگ گئے۔ ہر شخص کی کوشش یہی تھی کہ اس کا کھانا سب سے عمدہ اور لذیذ ہو۔ کسی نے زردہ پکایا، کوئی پلاؤ کی رکابی لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا، کسی نے شاہی ٹکڑے پکائے، کوئی قورمہ اور متنجن لے کر گیا، کسی نے صرف ماش کی دال پکائی۔ غرض 1000 ہاں کھانے نت نئے اور ایک سے ایک نرالے تیار ہونے لگے۔ لیکن شہزادہ بھی ضد کا پکا تھا، کیا مجال جو اس نے کسی کھانے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ ایک دن بوڑھے ماہی گیر سے سوداگر کی بیٹی نے کہا، بابا جان، شہر کے سب لوگ شہزادے کے لیے طرح طرح کے کھانے پکوا کر لے جا رہے ہیں، آپ بھی کچھ لے جائیے، اگر کہو تو میں مچھلی کا شوربہ بنا دوں۔ ماہی گیر نے ٹھنڈی آوار کر جواب دیا، بیٹی ہمارے نصیب ایسے کہاں کہ شہزادہ ہمارے گھر کا پکا ہوا شوربہ قبول کرے۔ بڑے بڑے امیروں، رئیسوں اور وزیروں کے گھر سے لذیذ کھانے پک کر شہزادے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں اور وہ انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ بھلا ہمارے شوربے کو کون پوچھے گا؟ آپ لے کر تو جائیں بابا جان، کیا خبر شہزادے کو مچھلی کا شوربہ پسند ہی آ جائے۔ لڑکی نے کہا، اچھا بیٹی تو پھر پکا دو مچھلی کا شوربہ۔ سوداگر کی بیٹی نے بڑی محنت سے مچھلی کا نہایت مزیدار شوربہ بنایا اور مٹی کے ایک پیالے میں بھر کر ماہی گیر کو دیا کہ ابھی اسے لے کر جائے اور شہزادے کی خدمت میں پیش کرے۔ چلتے وقت سوداگر کی بیٹی نے چپکے سے ایک انگوٹھی شوربے میں ڈال دی۔ یہ انگوٹھی شہزادے کی تھی جو اس نے ایک دن سوداگر کی بیٹی کو تحفے میں دی تھی۔
بوڑھا مشیرہ شوربے کا پیالہ لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، تانے دیے، پھپتیاں کسیں، فکرے چڑھے۔ کسی نے کہا، لو اس بوڑھے کی عقل ماری گئی ہے کہ بدبودار مچھلی کا شوربہ مٹی کے پیالے میں اونڈیل کر شہزادے کے لیے لے چلا ہے۔ دوسرے نے آواز لگائی، بڑے میاں اس گستاخی پر سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے، سولی پر۔ شوربہ لے ہی جانا تھا تو کسی عمدہ سے برتن میں لے جاتے۔ تیسرے نے کہکا لگا کر کہا، شاید بڑے میاں کو کچھ انعام ملنے کی امید ہوگی۔ ارے یہیں سے واپس چلے جاؤ، کیوں اپنی مٹی پلیت کراتے ہو؟ چوتھا بولا، چلے ہیں شہزادے کے لیے مچھلی کا شوربہ لے کر، جیسے وہ انہی کے شوربے سے اپنا فاقہ توڑے گا۔ ارے بیوقوف بوڑھے، شہزادے نے بڑے بڑے امیرزادوں اور وزیروں کے گھر کا کھانا تو قبول نہیں کیا، تجھے کون گھاس ڈالے گا؟ غر شاہی محل تک یوں ہی لوگوں نے آوازیں کسیں اور ماہی گیر کا خوب مذاق اڑایا۔ وہ بیچارہ بھی سوچتا کہ واقعی میری یہ اوقات کہاں کہ شہزادے کی حضور یہ شوربہ لے کر جاؤں۔ کئی دفعہ دل میں خیال آیا کہ یہیں سے الٹے قدموں گھر چلا جاؤں، مگر پھر لڑکی کے بارے میں سوچتا کہ اس نے کتنے چاؤ سے شہزادے کے لیے شوربہ تیار کیا ہے۔ اگر میں واپس گیا تو اس کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر اس شہزادے نے تحفہ قبول نہ کیا تو پھر میرا کیا قصور؟ اسی طرح کی باتیں دل سے کرتا ہوا بوڑھا مچیرا آخرکار شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی جانب سے عام اجازت تھی کہ جو شخص بھی شہزادے کے لیے کھانا لے کر آئے اسے مت روکا جائے۔ دربانوں اور غلاموں نے جھٹ پٹ مچھیرے کو شہزادے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ شہزادے نے ایک نگاہ بوڑھے ماہی گیر پر ڈالی اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بوڑھے کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا جائے۔ غلاموں نے پیالہ ماہی گیر سے لے کر شہزادے کو دے دیا۔ کیسی عمدہ خوشبو ہے اس شوربے کی، شہزادے نے کہا اور مزے لے لے کر پینا شروع کر دیا۔ سب حیران پریشان کہ بوڑھے کی قسمت خوب جاگی۔ شہزادے نے گھٹا گھٹ سارا شوربہ پی لیا اور اب جو پیالے کی تہ میں نگاہ پڑی تو اپنی وہی انگوٹھی دکھائی دی جو شمعدان والی لڑکی کو دی تھی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی شہزادہ اچھل پڑا، یوں لگا جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ اس نے بے تابی سے بوڑھے ماہی گیر کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک طرف لے گیا اور بولا، بڑے میاں جلدی بتو یہ شوربہ کس نے پکایا تھا؟ تب ماہی گیر نے شہزادے کو شروع سے آخر تک سارا قصہ خوب سنایا کہ کس طرح قلعے کی خندق میں سے اس نے ایک ڈوبتی ہوئی لڑکی کو بچایا، پھر اسے گھر لے گیا اور اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ یہ شوربہ اسی لڑکی نے تیار کیا ہے۔ شہزادے نے اسی وقت دربار کے امیروں اور وزیروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیگموں کو بوڑھے ماہی گیر کے گھر بھیجیں اور نہایت عزت سے اس کی بیٹی کو شاہی محل میں لے آئیں۔ شہزادے کی حکم کی تعمیل ہوئی، سوداگر کی بیٹی شاہی محل میں پہنچا دی گئی۔ شہزادے نے اس سے تمام حالات معلوم کیے۔ اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی۔ بادشاہ کو بھی ان واقعات کا پتہ چل گیا۔ اس نے حکم دیا کہ مکار شہزادی سے شہزادی کی منگنی توڑ دی جائے۔ تیسرے روز شہزادے اور سوداگر کی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ تمام سلطنت میں چراغاں کیا گیا، گانے بجانے کی محفلیں ہوئیں، جا بجا آتش بازی چھوڑی گئی، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ بوڑھے ماہی گیر کو شہزادے نے اپنے محل میں ایک شاندار اور سجا سجایا کمرہ رہنے کے لیے دیا اور وہیں اس نے اپنی باقی عمر خدا کی عبادت میں کاٹ دی۔